السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ جس نے پورے اسلام کا رخ بدل کر رکھ دیا، جنگ بدر۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں صرف 313 مسلمان کمزور ہتھیاروں کے ساتھ 1000 سے زائد قریش کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ایسی قدرتی مدد کی کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ایسی قدرتی مدد دی کہ ساری دنیا پریشان ہو گئی اور ساری دنیا کے اندر ایک مثال قائم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ جنگ ہوئی کیوں تھی؟ آخر اس جنگ کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ آخر کیسے اتنے سے لوگ اتنے بڑے دشمن پر غلبہ پا گئے، ان پر جیت پا لی؟ آئیے سمجھتے ہیں اس پوری کہانی کو فیکٹ اور ایمان کے جذبے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو قریش کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ان کے مال لوٹ لیے گئے اور ان کو مارا گیا، ان سے بوجھ اٹھوائے گئے اور پھر انہیں مکے سے نکال دیا گیا۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کی اور وہاں پر مسلمانوں نے اپنی ایک اسلامی سوسائٹی بنائی جہاں امن اور برابری تھی، لیکن قریش کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے خود کہا کہ مسلمان ہمارے سوداگری رستے کو روک رہے ہیں، اب انہیں سبق سکھانا ضروری ہے۔ اسی دوران ایک قریش کا کاروان ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا تھا، جس کا مال مسلمانوں ہی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو مال مسلمانوں سے ظلم و زیادتی کے ساتھ چھینا گیا، جو مال ظلم سے لیا گیا، اب ہم اس مال کو واپس لیں گے۔ اب اس مال کو واپس لینے کا وقت آ گیا ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے جنگ بدر کی داستان۔ مدینے سے 313 مسلمان نکلے، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے اور باقی سب پیدل چل رہے تھے۔ ان کے پاس پراپر ہتھیار بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ لیا اور ان میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں لڑیں گے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم بے جھجک سمندر میں کود جائیں گے۔ جب رسول اللہ نے یہ الفاظ سنے تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اب خوشی کی بات ہے، اللہ ضرور مدد بھیجے گا۔ قریش کی 1000 کی فوج تھی اور ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور تمام جنگی سامان موجود تھا۔ ان کے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیع اپنے لوگوں کے ساتھ نکلے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے۔ جنگ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو تیرا دین اس زمین پر نہیں بچے گا، تیرا دین اس دنیا میں نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رویا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا مبارک کاندھوں سے زمین پر گر گئی، ان کا شول مبارک کاندھوں سے زمین پر گر گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ردا مبارک اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ سے اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ جنگ کا دن، یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی اور عرب کی روایت کے مطابق کافروں کی طرف سے 3 بندے میدان میں آئے اور مسلمانوں کی سائڈ سے بھی 3 بندے میدان میں گئے۔ کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، یہ 3 بندے تھے کافروں کی طرف سے، اور مسلمانوں کی سائڈ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تینوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان تینوں کو مار گرایا اور انہیں شکست دی۔ اصل جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ گرد و غبار، ریتیلی زمین
اور گرم ریگستان، ٹکراتی ہوئی تلواریں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ ضرور بھی ضرور ہماری مدد کرے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ آسمان سے 1000 فرشتے اتارے، آسمان سے 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجے، اور لوگ دیکھ رہے تھے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے، آسمان سے زمین پر آتے ہوئے۔ فرشتوں نے کافروں کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا، کافروں کو فرشتوں نے پیچھے دھکیل دیا، اور اسلام کا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل جیسا جانی دشمن بے موت مارا گیا۔ جنگ کے بعد قریش کی 70 لاشیں اور 70 لوگ قید ہوئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، لیکن یہ جیت اسلام کی ایک نئی صبح تھی۔ اس جنگ بدر کے بعد عرب کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام اور مسلمان کوئی کمزور تحریک نہیں ہے، کوئی کمزور قوم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کرتا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، ان لوگوں کے چہرے دیکھنے لائق تھے، ان لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے، اور یہ مدینے کے اندر پہلی دفعہ اسلام کی جیت تھی، اور یہ مدینے کے اندر پہلی مرتبہ اسلام کی عزت اور قدرت کا جھنڈا لہرایا تھا۔ دوستو، یہ جنگ صرف تلواروں کی ہی نہیں تھی، بلکہ یقین اور ایمان اور بھروسے کی بھی تھی۔ یقیناً 313 مسلمانوں نے یہ دکھایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ ہو تو ساری دنیا کو اپنے قدموں میں لا سکتے ہیں، اس ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ یقیناً ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کے ساتھ ہی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے حساب سے ہی فیصلے کرتا ہے، وہ خلوص دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔